اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنا لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد افطار کرنا یعنی کہ اذان سنتے ہی افطار کر لینا سنت رسول ہے۔ اور اگر آپ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سنت رسول کو اپنا لیں، تو زندگی ان سب کی خوشگوار بھی گزرے گی، کامیاب بھی گزرے گی اور اللہ کی تائید بھی ہوگی، کیونکہ سنت پر عمل کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ 5واں پارہ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وراء ذلكم وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ گئیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کی تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو ان کے مقرر مہر انہیں دے دو، اور مقرر مہر کے بعد اگر تم واپس آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید میں عورت اور ازدواجی تعلقات کے معاملے میں نفع اٹھانے کی صرف 2 صورتیں ہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ شرعی نکاح کے ذریعے، دوسرا عورت جس صورت میں شرعی طور پر لونڈی بن جائے، لہٰذا اس کے علاوہ ہر صورت حرام قرار دی گئی ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر سکے تو ان کو مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہارے ملک میں ہیں، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو اس ملک مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہو، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر بہتر یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے اور باندی سے نکاح کرنے سے بچا جائے۔ البتہ جسے زنا میں پڑنے کا ڈر ہو تو اسے دوسرے کی باندی سے نکاح جائز ہے، اور اس صورت میں بھی کہ صبر کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا افضل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے حرام یا حلال ہونے کے جس طرح احکام سابقہ آیات میں بیان کیے ہیں، اس طرح احکام پچھلی شریعتوں میں بھی بیان ہو چکے ہیں، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راہ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ شیطان کا جو رستہ ہے وہ انسان کو ہر طریقے سے بھٹکانے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور آیات کے ذریعے انسان کی تعلیم دے رہا ہے، انسان کو سکھا رہا ہے کہ یہ طریقہ تمہیں
جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہارے باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں باطل طریقے سے مراد وہ طریقے ہیں جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے رشوت، غصب یعنی کہ چوری، جوئے یا سود کے ذریعے مال حاصل کرنا، یا جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی وکالت کرنا یا خیانت کرنا، گناہ کمائی، یہ جیسے گانے بجانا، اجرت وغیرہ، یہ سب طریقے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اور جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے سے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی کہ ظلم جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں ہے، اور اگر بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو اگر بھول چوک سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائے، لیکن یہاں پر اب یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے کہ اب آپ چھوٹے گناہ کریں، بڑے گناہ نہیں ہے تو معافی مل جائے گی، لیکن اللہ چاہے گا تو پھر مل سکتی ہے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس نے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور ماں باپ اور رشتہ داروں جو کچھ مال چھوڑ جائیں تو ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے جن سے تمہارے معاملہ معاہدہ ہو چکا، انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وراثت کی تقسیم کی، یتیموں کا حق دیا، بیٹیوں کا حق دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے ہماری تعلیم کر رہا ہے کہ تاکہ ہم ان احکامات پر چلتے ہوئے، اس تعلیم پر چلتے ہوئے کسی کا حق تلفی نہ کریں۔ لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا، اور جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور جائیداد پر مسئلے یا قتل و غارت ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآنی احکامات، قرآنی تعلیم سے دور ہیں۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں اور ان کے عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا رستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک تو جو دو صورتیں ہیں کہ مرد کو کیوں فضیلت دی گی، یعنی کہ وہ نگہبان ہے عورتوں کا، اور دوسرا فضیلت یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گی۔ اس کے باوجود اگر کوئی عورت مرد کی مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرے، یعنی کہ اس کی امانت، ظاہر ہے کہ ایک میاں بیوی میں ایک امانت کا ہی اور دیانتداری کا ہی رشتہ ہوتا ہے، اس میں خیانت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ اس کو ماریں، زد و کوب کریں، اس کو سمجھائیں، اس کے بعد اس کا بستر الگ کریں، پھر اگر پھر بھی نہ سمجھے تو ہلکا سا مطلب اس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا تھپڑ وغیرہ مار لیں، کچھ اس طریقے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے مارنے کا حکم ہے کہ مار دیا جائے تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ اور پھر اگر وہ اطاعت کر لیں، یعنی کہ وہ باز آ جائیں، تو پھر ان کے جو سابقہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر سکتا ہے، تو آپ کو بھی
معاف کر دینا چاہیے. اور اگر تم میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک مصنف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورتوں کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو. یہ دونوں اگر صلح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ صلح کا ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ ایک منصف جو ہے وہ عورت کے گھر سے اور ایک منصف جو ہے وہ مرد کے گھر سے، یعنی کہ دونوں میں باہمی رضامند. اور صلح کروانا بھی ایک سنت ہے اور یہ اچھی ایک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. لیکن جو رشتوں کو توڑنے کا والا کام ہے وہ ایک شیطانی عمل ہے، اور یہ شیطانی عمل ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین یعنی کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں اور قریب کے پڑوسیوں، دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافروں اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے ذریعے ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اسی طرح والدین کے حقوق اور یتیموں، محتاجوں اور قرابت داروں کے حقوق، اور مسافروں اور ساتھیوں اور غلام اور لونڈیوں کے حقوق کس طریقے سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیے کہ ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، اس کے لیے شدید وعید ہے کہ اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. کسی کو خود سے حقیر سمجھنا، حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہوتا ہے. پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرنا. تکبر کیا ہے؟ مال میں تکبر، عہدے میں تکبر، علم میں تکبر. اگر آپ کے پاس علم آ جائے اور آپ کہیں کہ میں سب سے افضل ہوں، میرے پاس علم ہے تو باقی سب حقیر ہیں، تو وہ علم نہیں ہے، وہ تکبر ہے، اور ایسے علم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پھر اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ آ گیا ہے یا کوئی نام آ گیا اور اس کے بعد آپ باقیوں کو حقیر سمجھیں کہ میرے سے نیچے طبقے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. اچھا، یہاں پر ایک بخل کا جو مطلب ہے وہ شرعی معنی ہے ذمے میں واجب چیز کو ادا نہ کرنا. یہاں بخل سے مراد یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تورات میں مذکور اور صاف بیان کرنے میں بخل کی ہے. یہاں پر جو بخل سے مراد لی گئی ہے وہ یہودیوں کا، کیونکہ ان کی تورات میں لکھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، لیکن انہوں نے وہ چیز تحریف کر دی اور اس کو بیچ میں سے نکال دیا. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے. اور جن کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا ہی برا ساتھی ہے. جب بندہ شیطانی کام کے لیے شیطان کو خوش کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، مطلب ان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں سٹیٹس بنے، پھر کل وہ جب الیکشن میں کھڑے ہوں تو ان کو وہاں پر واہ واہ بنے کہ ہم جی یہ بڑا دیالو بندہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں زیادہ دیتا ہے، لوگوں کو بڑے یہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، تو کیوں نہ اس کو ووٹ دیا جائے. اور صرف اس لیے کہ اس کا نام بنے، واہ واہ بنے. جیسے آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں آ جاتا ہے، جیسے رمضان ہے تو رمضان میں دیکھتی ہوں کہ جو جن کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، جن کے لوگ سبسکرائبرز زیادہ ہوتے ہیں، آج کل وہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، لیکن چیریٹی بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جو راشن یا سودا یا کوئی مال زکوٰۃ کے طور پہ انہوں نے دینی ہے، اس کو انہوں نے ویڈیوز میں باقاعدہ طور پہ جو لینے والے ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل حال کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ پسندیدہ جو طریقہ یہ ہے کہ آپ دکھائے بغیر دیں.
لیکن اگر آپ اس نیت سے دیتے ہیں کہ دوسرے سے سبق لیں تو یہ اور چیز ہے. لیکن اگر آپ اس صرف ویڈیوز بنانے کے لیے اگلے بندے کو ظاہر کریں، دیکھیں آپ خود اس چیز کو نوٹ کریں کہ خدا نخواستہ آپ اس کی جگہ ہوں تو آپ کو یہ عمل کیسا لگے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو زکوٰۃ، جو صدقات یا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں اس کو ایسے دیں کہ صرف اللہ تک خبر ہو اور اگلے بندے کو اس بات پہ کوئی شرمندگی یا معیوب نہ وہ سمجھے اس چیز کو. بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی کہ انسان اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا عمل وہ ضائع نہیں جائے گا. یہ بے فکر ہو جائیں کہ اگر آپ نے جو اپنا مال دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو میں نہیں لایا تو وہ ضائع ہو گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لایا گئے ہیں. اس دن کفار اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور جو کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکے. یعنی کہ جب یہ جو بات آج جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور حق کا انکار کرتے ہیں تو اس دن یہ تو زندگی محض ایک دھوکے کی ہے. قرآن فرماتا ہے نا کہ یہ محض زندگی دھوکے کی ہے. اس کے بعد وہی ہے جو تمہارے عمل ہوں گی اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی عمل تمہارا کام نہیں آئے گا. تو جو چاہتا ہے نا کہ آخرت میں اللہ سے اچھا صلہ لینا، آخرت میں بلند مقام چاہتا ہے اور جنت کا خواہش اور طلبگار ہے تو وہ ایسی چیزوں کو ترک کرے گا. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ سمجھ نہ لو کہ وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو یا تیمم کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں میں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہاں پر جو ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور کہ نشے کی حالت میں، یعنی کہ نشے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو نماز کے قریب نہ جانے کا حکم ہے. یعنی کہ حالت نشے یا جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم ہے. اور اگر پانی نہ موجود ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تیمم کا فیصلہ، یعنی کہ تفصیلی حکم موجود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ. یعنی کہ جو لوگ نے ایک تو تورات اور انجیل میں اور اسی طرح بہت سارے صحیفوں میں ان کفار نے، یہودیوں نے تبدیلی کر لی، تو وہ بیسیکلی انہوں نے اپنے اس تبدیلی سے اپنے لیے گمراہی خرید لی ہے. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہی کافی اور مددگار ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا قَلِيلٌ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے. اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا
تو اور حضور ہماری باتیں سنے اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت فرما دی ہے، تو وہ بہت ہی تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں ایمان لانے کی صورت میں یہودیوں کے لیے چہرے بگاڑ دیے جانے اور ان پر لعنت کیے جانے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ یہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید اللہ دنیا کے اعتبار سے ہے، جبکہ بعض نے اسے آخرت کے اعتبار سے بھی قرار دیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ چہرے بگاڑنے سے اس وعید اس صورت میں تھی کہ جبکہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا اور جبکہ بہت سارے یہودی ایمان لے آئے، اس لیے شرط نہیں پائی گئی کہ وعید اٹھ گئی۔ یعنی کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کا انکار، مطلب کچھ نے انکار کیا اور لیکن کچھ مان گئے، تو یہ وعید جو تھی لعنت والی اٹھ گئی۔ اے کتاب والو، ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا یعنی کہ قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں، پھر انہیں ان کے پیٹھ کی صورت پھیر دیے جائیں، یا ان پر ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی گئی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر کتاب والوں سے مراد یہ کہ تمام اہل کتاب آ جاتے ہیں، اور یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ یہ پہلی صحیفوں کو تمہاری کتاب تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جو اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، بلکہ یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق آ رہی ہے اور اس کے بارے میں بتا رہی ہے، تو اس میں کون سا پھر شک باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سبت والے یعنی کہ جو ہفتے کے دن والے جن پر لعنت کہا گیا تھا کہ حکم یہی تھا کہ کام نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پر لعنت فرمائی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جیسے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کا باندھ لیا۔ یعنی کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اگر توبہ کر لے تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزہ بیان یعنی کہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جلی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو خود سچا بیان کرتے ہیں، جیسے کفار تھے، یہودی تھے، تو وہ اپنے آپ کو خود سچا بیان کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا جھوٹا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبین۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کہ کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیاطین پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اولئک الذی لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ کی لعنت کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگ تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ یعنی کہ یہ اگر ان کے لیے سلطنت کا حصہ یعنی کہ ان کو تمام چیزیں بھی پرووائڈ کر دیں تو یہ لوگ غرور تکبر کی وجہ سے حاکم بن جاتے۔ بلکہ یہ لوگ جس لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں
جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ اب دیکھیں ابراہیم کی اولاد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا، اور پھر ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیر لیا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اتنا سخت ان کے لیے عذاب ہوگا کہ ان کی ایک کھال اترے گی تو ساتھ دوسری آئے گی، اور پھر وہ اترے گی اور پھر ساتھ، اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرات وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیا، عنقریب ہم انہیں ان باغوں سے میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہے۔ یعنی کہ بروز قیامت جب دوزخی اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے بھی، اور سائے کے لیے بھٹکیں گے، وہاں اللہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو، صبر والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، ربانین کو یعنی کہ رب والوں کو، کہ ایسے لوگوں کے لیے وہاں پر عزت کا مقام ہے، سایہ ہے، نہریں بہ رہی ہیں، اور تمام سہولتیں وہاں پر میسر ہوں گی جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت جن کی ہے ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی امانتوں کو لوٹا دو، اور جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہیں اور امن اور امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم سے حکومت والے ہیں، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، اور بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یعنی کہ ایک جو اطاعت کا حکم جہاں پر آ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اولو الامر یعنی کہ حکومت، جو وقت نگران حکومت ہوتی ہیں، جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے یا کوئی آپ سے زیادتی ہو جائے تو معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا بہتر ہوتا ہے، اور اللہ ہی بہتر طور پر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتا ہے کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائے جائیں، حالانکہ انہیں یہ تو حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکا دیا جائے۔ یہاں پر طاغوت سے مراد جو ہے کعب بن اشرف یہودی، یعنی کہ ایک یہودی تھا جس کے پاس ایک منافق ایک یہودی کے ساتھ ہونے والے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے جانا جاتا تھا، تو یہاں پر طاغوت سے مراد یہ لیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔
اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کتاب کی پر عمل کریں اور اللہ کے رسول کی طرف معاملات کو لے آئے تو وہ لوگ اس بات کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر مصیبت، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ ان کے دلوں میں یہ باتیں اللہ جانتا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں کی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بس تم ان پر چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہارے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک جھگڑوں میں تمہارے حکم نہ بنا لیں، یعنی کہ حاکم نہ بنا لیں۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو تو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں، یعنی کہ جو جھگڑے آپ کی طرف لے آئیں تو آپ اس کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں ماننے کا حکم ہے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جن کے لیے نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، ہم انہیں ضرور سیدھا رستے کی ہدایت دیتے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور جاننے والا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے اس آیت میں جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی جو طاقت کے اندازے لگانے، معلوم رکھنے اور اس کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہتر جنگی حکمت عملی کے اصول وغیرہ بتائے جا رہے ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی کہ اس سے مراد اسباب اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ اور یہاں پر وہ منافقین کے جو لوگ جب جنگ کا حکم آیا اور وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے تو وہ لوگ پھر کہیں گے کہ جو شہید ہو گئے، جیسے غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے تو پیچھے رہ جانے والوں نے کہا کہ شکر ہے ہم لوگ نہیں گئے کہ ہم بھی مارے جاتے، جبکہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت بلند ہے اور ان کے پاس، اللہ کے پاس وہ روزی حاصل کر رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہیں گے اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی کا حاصل کر لیتا۔ یعنی کہ جب اگر یہ کامیاب ہوتے، مسلمان کامیاب ہوئے غزوہ بدر میں، تو جو پیچھے رہ جانے والے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے، اگر کوئی کامیابی ملے تو مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کیا ہم بھی کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی طرح نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں کوئی مددگار بھیج دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے رستوں سے جہاد کرو، ان دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ یعنی کہ دو حصے ہیں نا، لڑائی کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، ایک وہ جو شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کہاں پر اپنے جائیں گے، کہاں ہم جائیں گے؟ ہم وہیں جائیں گے نا کہ جہاں سے ہمیں شیطان کے ساتھ، اب یہ لڑائی جنگ میں بھی ہے، یہ لڑائی آپ کے نفس کے ساتھ بھی ہے، یہ لڑائی اس نظام کے ساتھ بھی ہے جو شیطانی نظام کو فروغ دیتا ہے، جو سود کو فروغ دیتا ہے، جو معاشرے کا بگاڑ کو فروغ دیتا ہے، جو بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ بھی انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاد میدان جنگ میں نہیں، جہاد نفس کا جہاد بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا ان سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ دیکھیں، اب یہ وہ منافقین ہیں جو کہ دنیا کا سامان جو ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں کو آخرت کے مقابلے میں افضل سمجھتے ہیں۔ مومن کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ آخرت بہتر ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنائے اور اسے سنوارنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ احکام الہی، احکام رسول پر عمل کرے تو کامیاب ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی۔ اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اے سننے والو، تجھے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ بھی اپنی طرف سے یعنی کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے رسول سے منہ موڑ لیا تو ہم نے انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یعنی کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہی رسول پر ایمان لاتا ہے، یعنی کہ رسول کا حکم ماننا اللہ کا حکم مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبہ بناتا ہے، اور اللہ کے ان رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان پر چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بہترین کارساز ہے۔ سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر اور عظیم مرتبہ اور قدر منزل کا بیان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب اور عجم اور سارے مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے. کل جہان کے آپ پر مطلب تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں زیادہ اختلاف پاتے. اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں. حالانکہ اگر اس بات کے رسول اور اپنے بااختیار لوگوں کو خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزار گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے. مطلب خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی ایسی بات معلوم ہو جو فساد کا سبب بن سکتی ہے تو اسے پھیلانے کی بجائے اہل دانش اور سمجھدار لوگوں کو تک پہنچا دینا چاہیے اور غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے. یوں بات کو بگڑ نہیں سکتی اور معاملہ حل ہو جاتا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکفر بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں. ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط اور اس کے عذاب سب سے زیادہ شدید ہے. دیکھیں یہاں پر ایک چیز کہ جہاد کا حکم آ رہا ہے، کہ جہاد کا حکم کہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف لے کے آیا جائے. اور جو سمجھتے ہیں نا کہ کفار کی طاقت زیادہ ہے اور ان کی تعداد کی وجہ سے، ان کے ساز و سامان کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی راہ پہ چلیں گے، اللہ کی راہ پہ جہاد کریں گے تو کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مدد فرمانے پر قادر ہے. آج بھی مسلمانوں کو اس آیت کی اور اس طاقت کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں پر بہت سارے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، وہاں پر سب مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ان کے لیے کافی حوصلہ ہے کہ جب مسلمان ایک طاقت بن جائیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب دے دیا کرو اور الفاظ میں کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیث. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. تو تمہیں کیا ہوا؟ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا کر دیا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے لوگوں نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے ہدایت کا رستہ نہ پا سکو گے. یعنی کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کے ذمہ، یعنی کہ انہیں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اگر وہ اس چیز کو خود توبہ کی طرف نہ آئے. لیکن جو ہدایت پر ہیں ان پر اللہ کا بہت احسان ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ گے. تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کوئی کسی کو دوست نہ بناؤ نہ ہی مددگار. یعنی کہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ
اہل کتاب یعنی کہ جو کتاب سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین پر نہیں ہے، یہود کو اور کفار اور منافقین کو اپنا دوست نہ بنایا جائے، جبکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہی سے مدد مانگتے ہیں اور انہی کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، جبکہ حکم خداوندی یہ نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، تو اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں یا نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے، تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی رستہ نہیں رکھا، یعنی کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے تو ان سے اگر وہ چاہتے ہیں تو صلح کر لی جائے۔ ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں وہ اوندے جا پڑتے ہیں، اور پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں، تو تمہیں انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ اس آیات میں کسی کو غلطی سے قتل کر دینے کی صورت اور اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ دیت یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا، جو فتنہ فساد کرتا ہے، اور فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، یا اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کرنا یا انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جنگ کریں اور انہیں جہاں کہیں پاؤ تو جو دین اسلام کے خلاف ہو انہیں قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہارے دشمن قوم سے ہو تو وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہاری اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے لیے ایک حوالے دیت کی جائے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ دیت کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے بدلے دیے جائیں۔ اصلاحی معنی یہ ہے کہ مسلمان یا ذمی کافر کو قتل کرنے یا اس کے کسی اعضاء کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں جو مالی معاوضہ دینا لازم آتا ہے، اسے دیت کہا جائے گا۔ جو قتل کی دیت ہے وہ مال مقتول کے ورثاء آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ یعنی کہ انسانی جان کی اسلام میں اتنی حرمت اور اتنی قیمت ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا شدید جرم ہے، اس سے مطلب عذاب الہی اور اللہ کی لعنت کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تو دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا تو خوب تحقیق کر لیے کرو، بے شک اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاز سے بیٹھے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنی جانوں
اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت اجر کی فضیلت دیتے ہیں، یعنی کہ جو گھر میں بیٹھے رہے اور جہاد نہیں کی، عذر کی وجہ سے، کبھی کوئی بہانہ لے کے اور کسی بہانے کی وجہ سے یعنی کہ وہ جہاد سے دور رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اور تمہارے درمیان بہت ڈفرینس ہے، وہ تم سے افضل درجے رکھتے ہیں کہ تم مسلمان تو ہو لیکن مسلمان کا جو فرض تھا یعنی کہ جو حکم تھا وہ تم نے احکامات کی پیروی نہیں کی، تو پھر وہ جو احکامات کی پیروی کرے گا وہ افضل قرار پائے گا۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم، اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان پر فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آج تو یہ اپنی باتیں، اپنی منمانی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو کل بروز قیامت جب ان کے حساب کتاب کا وقت آئے گا تو کہیں گے ہم تو کمزور تھے۔ تو حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، انبیاء کرام آ چکے، ان کے سلسلے مکمل ہو چکے، اس کے باوجود بھی تو جب یہ دو لوگ اب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ مگر وہ جو مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی رستہ جانتے ہیں، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، جب اپنے گھر سے نکلے تو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو نیکی کاری کا ارادہ کرے تو اس کو پورا کرنے سے بھی عاجز ہو جائے تو وہ اس کا بھی ثواب ہے، یعنی کہ نیکی جو ہے وہ صرف آپ کی نیت پر بھی مل جاتی ہے، جبکہ گناہ جب تک آپ کریں نا اس وقت تک نہیں لکھا جاتا۔ دوران ہجرت اگر انتقال ہو جائے یعنی کہ اللہ کے رستے میں، وہ آپ رستہ کون سا اللہ کا رستہ، ایک جو جہاد کا رستہ، ایک وہ تعلیم کا رستہ بھی اللہ کا ہی رستہ ہے۔ اس دوران اگر اللہ تعالیٰ کے رستے میں ایک کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے فضل سے اس کے ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی کہ اس پر جنت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اس کے گناہوں کو اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے تو بے شک الکفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی کہ نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھے گے۔ نماز قصر سے متعلق معلومات جو ہے وہ مطلب تفسیر میں موجود ہیں، بہت ساری تفسیر میں موجود ہیں۔ جو قصر نمازیں ہیں، نماز قصر یعنی کہ اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہے کہ اگر آپ ظاہر دوسرا آج کل کی مسافت بہت کم ہو گئی ہے کہ اب گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور دنوں کا سفر جو ہے وہ بھی گھنٹوں میں آ گیا ہے۔ تو پہلے تو مسافت یہ ہوتی تھی کہ کئی دن، کئی ہفتے یا مہینے جو مسافت طے کرنے پڑتے، تو اس میں نمازوں کو کی جو فرض تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کم کر دیے، اور یہ اللہ پر، مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور اے حبیب جب تم ان میں سے تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائے اور اب دوسری جماعت آ جائے، اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھے، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی جان و حفاظت اور سامان اپنے ساتھ لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دے، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں
کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے کہ نماز اگر جنگ کی حالت میں نماز ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ایک جماعت حفاظت کرے اور دوسری جماعت نماز ادا کرے۔ نماز کو چھوڑنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے، لیکن نماز کو پڑھنا کس طرح ہے یہ حکم بتا دیا گیا ہے۔ پھر نماز کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، تو صرف رمضان کے روزے رکھنا اور رمضان کے دنوں میں نمازیں ادا نہیں، نماز ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہم پر فرض ہے، چاہے حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، نماز کسی صورت بھی ہمیں معاف نہیں ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر تم مطمئن ہو جو تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو جنگی حالت یا پریشانی کا وقت یا خوف کے حالت میں ہم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے کہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، بجائے لغو باتیں کریں یا منفی سوچیں کیونکہ شیطان کا حملہ سوچوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو بجائے یہ کام کرے تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں اور اس کا ذکر کریں، اور اس کے بعد جب ہم امن کی حالت میں آ جائیں یعنی کہ حالت جنگ سے نکل آئیں تو کیا حکم ہے کہ اپنی نماز کو اپنے وقت پر مقررہ وقت پر ادا کریں اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اور اگر تمہیں دکھ پہنچے تو جسے تم دکھ پہنچاتے ہو ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں جو تکلیف مسلمانوں کو پہنچتی ہے حالت جنگ میں یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہی تکلیف کافروں کو نہیں پہنچ رہی؟ اب ان کی تکلیف بے مقصد ہے اور آپ کی تکلیف با مقصد ہے، یعنی کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں جبکہ وہ شیطان کے رستے پر چل گئے، شیطانی عمل پر چلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے حکمت کو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری یعنی کہ قرآن پاک، تاکہ تم ان لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑا کرو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالے ہوئے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا اور بڑا گنہگار ہے۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسے بات کا مشورہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی کا کام کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے تو اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو گناہ کمائے تو اپنی جان پر گناہ کا بوجھ ڈالے گا، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا لے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر اللہ کا فضل
بہت بڑا ہے۔ ان اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشورے میں جو صدقے یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرنے کا مشورہ کریں۔ جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو عنقریب ہم ثواب دیں گے، عطا کریں گے۔ یعنی کہ وہ مشورے جو کہ آپ بلائی کی غرض سے یعنی کہ اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کا ثواب ہے۔ اور جو اس کے بعد اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر سے ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی ہی لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے اسے چاہیے کہ معاف فرما دے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ شرک کرنے والا اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یا یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ یعنی کہ اس آیت میں جو ہے وہ شرک سے بخشش کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اور جو شرک اللہ کے ساتھ، شرک کیا ہے بیسیکلی؟ جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف یا اس کی ذات کے برابر کسی کو درجہ دے دیا جائے بتوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی معافی کہیں بھی نہیں ہے۔ باقی گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جب تک بندہ معافی نہیں مانگ لے گا تب تک دنیا میں ہی، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، اور یہ شیطانی رستہ ہے۔ لعنهم اللہ وقال لتتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقرر حصہ لوں گا۔ یعنی کہ یہ شیطان کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ایک وقت تک مجھے مہلت دے دو کہ میں بھی ایسے لوگوں کو بھٹکاتا رہوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امید دلاتا رہوں گا، اور انہیں ضرور حکم دوں گا کہ یہ ضرور جانوروں کے کان چیر کے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں تو وہ کھلے دشمن ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے صفات کے علاوہ، کہ ان اللہ کے در کے علاوہ، اللہ کے نام کے علاوہ کہیں جا کر آپ جانوروں کو ذبح کریں اس طرح کے آسانوں پہ کہ ہم فلاں جگہ پہ جا کر دے رہے ہیں، تو یہ شیطانی رستہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا، طریقے مختلف ہوں گے، سورسز مختلف ہوں گے، لیکن میں بھٹکاؤں گا۔ اب یہاں پہ آج بھی دیکھیں کہ لوگ شرک کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، کبھی کسی دربار میں جا کر، کبھی کسی آستانے پہ جا کر کہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، شیطان انہیں ضرور فریب کے وعدے دیتا ہے۔ یعنی کہ شیطان جب منتیں مرادیں جو مانگتے ہیں کہ یہ شیطانی ہی عمل ہے کہ کسی آستانے پہ جا کے آپ بکرے چڑھا دیں تو آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی، فلاں آپ کو اولاد دے دے گا، فلاں آپ کے ساتھ، جبکہ صحت، زندگی، اولاد، جینا مرنا یہ سب اللہ ہی کے ہے، حکم سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کو بیماری ہو تو وہ شفا اللہ کی طرف سے نہ ہو، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس نہ ہو؟ تو یہ جو عمل کرتے ہیں یہ شیطان کے عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ یعنی کہ جو شیطان کے عمل پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے ہم کام کریں گے، عنقریب ہم انہیں اپنے باغوں میں داخل کریں گے، ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔
نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی. جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا حمایتی ہی پائے گا، تم حمایتی پاؤ گے، اور نہ ہی کوئی مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور ان سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا، اور وہ جو کہ ابراہیم کے دین کے پیروکار ہوں جو ہر باطل سے جدا تھے. اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور آسمان یعنی کہ جو اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. آپ نے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں تو فرما دو اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرو، اور تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم نے ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو، حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف کیا کرو. اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو اس کو پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے. اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہے. تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کے حرص کرو تو یہ نہ کرو. ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو تو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے. یہاں پر میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنستے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنی راحت و آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کو آسائش کو ترجیح نہیں دیتا. لہذا جو شخص دوسروں کی راحت کا مقدم رکھتا ہے تو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے تو وہ بہت باہمت ہے. اور دوسرا یہاں پہ یہ کہ اگر ایک ہی بیوی کے حقوق اگر آپ پورے نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتے ہیں اور دوسری تیسری اور چوتھی کرتے جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ہی کافی ہے، ایک مطلب، اور اسی کی طرف صحیح طریقے سے اس کے حق ادا کرو. اگر تم باقیوں کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن اس کے لیے پھر ایک ہی کافی ہے. اب یہاں پر مطلب جو کہتے ہیں نا کہ حکم ہے کہ 4 بیویوں کا، تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جب تک اگر حقوق پورے نہ کر سکو تو ایک ہی بہتر ہے، وہی اسی کے ساتھ گزارا کرو. اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تائید فرما دی اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کارساز ہے. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بارہا فرما رہا ہے کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے.
جو دنیا کا انعام چاہتے ہیں تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم رہنا۔ تمہارے اپنے یا والدین رشتہ دار کے خلاف ہی گواہی ہو، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو، عدل نہ کرو تو تم ہیر پھیر کرو۔ مطلب اگر چاہے گواہی آپ کے اپنوں کے خلاف بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کا حکم ہے، ہیر پھیر کا حکم نہیں ہے، یا منہ پھیرو تو اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر اور اس نے جو اپنے رسولوں پر اتاری، اس کتاب پر جو اس نے نازل کی، اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ ماننے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی کہ ایمان شرط اول ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں وہ بڑھ گئے تو اللہ ہرگز انہیں بخشے گا نہیں اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا۔ یعنی کہ آپ پر حق واضح ہو گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ گناہ کے کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اور اس کے باوجود آپ وہ عمل ایک بار معافی مانگنے کے بعد دوبارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈتے ہیں تو تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، اور جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ مصیبت کا، تو پھر اللہ ان کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے مسلمان کو تم سے روکے نہ رکھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کی گرد گھومتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی کی آیات میں ساری منافق کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ مسلمانوں کی تائید کریں گے، اور پھر ساتھ ہونے کے باوجود بھی منافقین جو ہیں وہ اپنے ہی مفاد کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو قریب دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ فریب دینا چاہتے ہیں، وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ بے شک اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اب یہ منافقین کی نشانی ہے کہ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو نماز کی طرف سستی دکھاتے ہیں اور صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بڑا میں نمازی ہوں۔ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی رستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبین۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ گے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، تو وہ ہرگز ان کا کوئی نہ مددگار پاؤ گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عنقریب اللہ مسلمانوں کو ثواب دے گا، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمارا 5واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ مسلمان اور منافقین مسلمان ہونے کے باوجود منافقت دکھاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اس کے باوجود دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی راہ پر رکھے، اپنے دین پر چلنے والا با عمل بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔